پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت محنتی اور نیک تھا۔ کسان بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ کیا ہوا ابا جان؟ بیٹا، اب مجھ میں زیادہ سکت نہیں رہی، طبیعت بھی خراب رہنے لگی ہے۔ لگتا ہے کچھ دن ہی باقی بچے ہیں۔ یوں مت کہیں، میرا دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ بیٹا، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، گھبراؤ مت۔ کسان کے بیٹے نے اپنے باپ کے علاج کے لیے اپنا کھیت بیچ دیا، لیکن کسان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونے لگی، اور آخر ایک دن بیٹا، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ بیٹا، تم اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنا، کبھی جھوٹ مت بولنا اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنا۔ ابا جان! کسان کا بیٹا کھیت تو پہلے ہی بیچ چکا تھا، صرف ایک گھوڑا تھا اس کے پاس۔ وہ اس پر بیٹھ کر نکل پڑا کہ کہیں جا کے اپنی قسمت آزمائے۔ کافی دنوں کے سفر کے بعد اسے ایک قلعہ نظر آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس شہر میں اپنی قسمت آزمائی جائے۔ جب وہ شہر میں داخل ہونے لگا تو سپاہی نے اسے روک لیا۔ رکو، کدھر جانا ہے تمہیں؟ میں تمہارے شہر میں آباد ہونے آیا ہوں، یہاں رہ کے میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ تو تم اس شہر میں بسیرا کرنے آئے ہو، لیکن ہمارے شہر کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کیسا قانون ہوا؟ ہاں، اگر تم دو چیزوں کی وجہ ڈھونڈ کے لے آؤ تو تمہیں اس شہر میں رہنے کی اجازت بھی مل جائے گی اور بادشاہ سلامت سے بہت سا سونا بھی انعام میں ملے گا۔ کون سی دو چیزوں کی وجہ؟ ہمارے بادشاہ کے محل میں ایک سیب کا درخت ہے جس پر پچھلے 3 سال سے پھل نہیں لگ رہا۔ اس پر پھل نہ لگنے کی وجہ، اور دوسرا، ہمارے شہر کو جس ندی سے پانی آتا ہے وہ بھی 4 سالوں سے سوکھی ہوئی ہے، اس کے سوکھنے کی وجہ۔ چلو، میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کی وجہ ڈھونڈ سکوں۔ کسان کا بیٹا وہاں سے چل دیا۔ کچھ دور جا کے وہ ایک جنگل میں آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ وہاں ایک جادوگر آ گیا۔ اس نے کسان کے بیٹے کو دیکھا تو اس سے پوچھا، کیوں میاں، ادھر کیا کر رہے ہو؟ کسان کے بیٹے نے اسے ساری داستان سنا دی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے اور اسے ان 2 سوالوں کے جواب چاہیے۔ تو جادوگر نے کہا، اوہ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں تمہیں ان 2 سوالوں کے جواب بتا سکتا ہوں، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نئے جادوگر ہوں۔ ایک منتر الٹا پڑنے کی وجہ سے میری شکل جامن جیسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں جنگل میں رہنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اگر تم مجھے لال جن کے سر کا صرف ایک بال لا کے دے دو
تو میں دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ لال جن مجھے کہاں ملے گا؟ یہاں سے 20 دن کے سفر کے بعد تمہیں ایک لال غار نظر آئے گا۔ اسی غار میں وہ لال جن رہتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے سر کا ایک بال تمہیں لا کے دے دوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لال جن آدم خور ہیں، وہ تمہیں کچا چبا جائے گا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، چلو اب میں چلتا ہوں۔ 20 دن کے مشکل سفر کے بعد بلا آخر کسان کے بیٹے کو لال غار مل ہی گیا۔ وہ غار میں داخل ہوا تو آگے سے اے انسان، کیوں مرنا چاہتا ہے جو یہاں آ گیا؟ زندگی سے اتنا بیزار کیوں؟ میں مرنے نہیں آیا، بلکہ لال جن کا ایک بال لینے آیا ہوں۔ بال، اور وہ بھی لال جن کے؟ تجھے پتا ہے نا لال جن آدم خور ہے، وہ تجھے کچا کھا جائے گا۔ ویسے بھی اسے کئی سالوں سے انسان کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ آدم خور ہے، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے اس کے سر کا ایک بال چاہیے۔ کسان کے بیٹے نے چڑیل کو پوری داستان سنائی کہ وہ کیسے اس غار تک پہنچا ہے اور اسے لال جن کے سر کا بال کیوں چاہیے۔ کہانی سن کر چڑیل نے کہا، اوہ اچھا، اگر میں نے تمہاری مدد کر دی تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ فری میں تو آج کل فقیر بھی دعا نہیں دیتا۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے بدلے میں آم چاہیے۔ میں گاری چڑیل ہوں، میں اس غار سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے تم جاؤ اور مجھے آم لا کے دو۔ اب تک تمہاری خوشبو لال جن تک پہنچ گئی ہوگی، وہ ادھر آتا ہی ہوگا، اس لیے اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آدمبو، مجھے یہاں انسان کی بو آ رہی ہے۔ کہاں ہے انسان؟ کیا یہاں کوئی انسان آیا تھا؟ نہیں بیٹا، یہاں کوئی انسان نہیں آیا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے انسان کی بو آ رہی ہے، لگتا ہے یہاں انسان آیا تھا۔ نہیں بیٹا، اتنے سالوں سے تم نے انسان نہیں کھایا، اس لیے تمہیں آج یوں خوشبو آ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اچھا، مجھے نیند آئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں اب۔ چڑیل نے نہایت صفائی کے ساتھ لال جن کا بال اتار لیا اور اگلے دن کسان کے بیٹے سے آم کے بدلے اسے وہ بال دے دیا۔ کسان کا بیٹا لال جن کا بال لے کر جادوگر کے پاس پہنچا۔ جادوگر نے بال لے کر ان 2 سوالوں کے جواب بتائے کہ اس شہر کے پاس جو ندی ہے وہ اس لیے سوکھ گئی ہے کہ وہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور بادشاہ کے محل میں جو سیب کا درخت ہے اس پر پھل اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ اس درخت کی جڑوں میں ایک سانپ رہتا ہے۔ اگر اسے مار دیا جائے تو درخت پر پھل لگنا دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ کسان کے بیٹے نے واپس آ کر بادشاہ کو ان دونوں کی وجہ بتائی۔
جس کے بعد بادشاہ نے دونوں باتوں پر عمل کیا تو سوکھی ندی چلنے لگی اور سیب کے درخت پر بہت سا پھل لگ گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بہت سا سونا کسان کے بیٹے کو انعام میں دیا۔ اس نے وہ سونا بیچ کر اپنا کھیت واپس لیا اور ایک اچھا سا گھر بنا کر وہاں رہنے لگا۔